عزیز سامعین، خداوند میں آپ کی سلامتی ہو اور آپ روحانی طور پر ترقی کریں۔ ہم حسب معمول ایک نئے گیان دھیان بعنوان قابل بھروسہ اور معتبر خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت میں شامل ہیں۔ آئیے پورے دھیان اور احترام کے ساتھ خداوند کے زندہ کلام کو آج کی تلاوت کے لیے کھولیں۔ ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل 8 باب 21 آیت سے 30 آیت تک۔ اس نے پھر ان سے کہا، میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے۔ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ بس یہودیوں نے کہا، کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے؟ اس نے ان سے کہا، تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں۔ تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کون ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں۔ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں۔ وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے۔ بس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پہ چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بتھیرے اس پر ایمان لائے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت یوحنا 8 باب 26 آیت۔ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں۔ ہر چند ہماری سنہری آیت میں آیا ہے، جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے۔ But he that sent me is true۔ مگر ایک اور انگریزی ترجمہ مفٹ کے مطابق یوں بھی ہے، But he that sent me is trustworthy۔ یعنی وہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ قابل اعتبار، قابل بھروسہ اور معتبر ہے۔ یعنی ہم ہر بات اور ہر کام میں اس پر اعتبار اور بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ معتبر خدا ہے، اس کا بیٹا معتبر ہے، اور پطرس کہتا ہے کہ اس کا کلام معتبر ہے۔ دوسرا پطرس پہلا باب 19 آیت۔ اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ مگر وہ کن باتوں میں معتبر ہے؟ وہ ہر بات میں جو وہ کہتا ہے اور کرتا ہے معتبر ہے۔ چند باتیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1 اے، وہ اپنے قول اور فعل میں معتبر ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے کال دیا۔ پیدائش 3 باب 15 آیت۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور پھر اس نے اس قول کو پورا بھی کیا۔
گلتیوں 4 باب 4 آیت۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ نمبر 2 بی، وہ ہمارے گناہ معاف کرنے میں معتبر ہے۔ اس نے فرمایا ہے، یسایہ 1 باب 18 آیت۔ اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ دیا، اور پاک کلام سے ہم جان جاتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو ہم سے کیسے دور کرتا ہے۔ نمبر 1، ہمارے گناہ مٹائے جاتے ہیں، یسایہ 43 باب 25 آیت۔ نمبر 2، وہ ان کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ نمبر 3، سمندر کے گہراؤں میں ڈال دیتا ہے، میکا 7 باب 19 آیت۔ نمبر 4، وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، رومیوں 4 باب 7 آیت۔ نمبر 5، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کلسیوں 2 باب 13 آیت۔ نمبر 6، وہ ہمارے گناہوں کو محسوب نہیں کرتا، رومیوں 4 باب 8 آیت۔ اور وہ ہمارے گناہوں سے ایسا سلوک کرتا ہے، یرمیہ نبی کہتا ہے یرمیہ 50 باب 20 آیت میں، جب وہ ڈھونڈے جائیں گے تو ملیں گے نہیں۔ اور یوحنا رسول کہتا ہے، 1 یوحنا 1 باب 9 آیت، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ نمبر 3 سی، وہ فرزندوں کو یعنی اپنے نام لیواؤں کو نہ بھولنے میں معتبر ہے۔ وہ ہمیں بھولتا نہیں ہے، وہ کسی کو بھی نہیں بھولتا ہے۔ اس نے مسیح خداوند کو دنیا میں بھیجا، اور مسیح خداوند نے اپنے بھیجنے والے کے متعلق فرمایا کہ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ وہ میرے ساتھ ہے، یوحنا 8 باب 29 آیت۔ ہمیں بھی دنیا میں اسی خدا نے بھیجا ہے، ہم اسی کی مرضی سے آئے ہیں، وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس نے وعدہ کیا ہے، دیکھ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، متی 28 باب 20 آیت۔ نمبر 4 ڈی، وہ مصیبت کے وقت ساتھ رہنے میں معتبر ہے۔ وہ دکھ میں، بیماری میں، مصیبت میں، تنہائی میں، ضعیفی میں، کمزوری اور لاچاری میں وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہمارے دوست، رشتہ دار اور ہمارے چاہنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مگر وہ پریشانی اور درماندگی میں ہمارا ہاتھ پکڑے رہتا ہے۔ دوستی کی وہ تعریف جو کہ شیخ سعدی نے کی ہے، اس نے خدا کی دوستی کی پختگی ہی سے تو لی ہے، یعنی کہ دوست وہ ہوتا ہے جو کہ مصیبت اور پریشانی میں دوست کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ تو ہماری نظر اور زندگی کے تجربوں میں معتبر ہے، کیا ہم بھی اس کی نظر میں معتبر ہیں؟ وہ ہم پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور دھوکہ نہیں کھاتے، کیا وہ بھی ہم پر بھروسہ کر کے دھوکہ تو نہیں کھاتا؟ بی، وہ جو کہتا ہے اس پر قائم رہتا ہے، کیا ہم بھی جو اس سے وعدہ کرتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں؟ سی، وہ تو ہم کو نہیں بھولتا، کیا کہیں ہم بھی تو ہر حال میں اسے بھولتے نہیں؟ ڈی، اسے ہمیں کہا کہ جس نے اسے بھیجا ہے وہ معتبر ہے، کیا ہمارے اندر بھی ایسی گواہی پائی جاتی ہے کہ میرا خدا معتبر ہے؟ آج کے لیے خیال، ہمارا خدا ہماری ہر حالت میں
وفادار خدا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ آئے خداوند خدا، تو نے اپنے وفاداری کا ثبوت اپنے بیٹے کے لفظوں میں دیا ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ معتبر ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کی ہر حالت میں جب بھی تجھ پر بھروسہ کیا، تجھے معتبر جانا، تیری تعریف ہو۔ آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔